بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینت نے شروع سے دینی ماحول پایا تھا۔ گھر میں ہر نماز کے بعد قرآن پاک پابندی سے پڑھا جاتا تھا، لیکن جہاں اس کی شادی ہوئی وہ لوگ نہ صرف دین سے دور بلکہ ماڈرن بھی تھے۔ شادی ہو کر جب وہ سسرال پہنچی تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی رسموں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایسی رسمیں جس کی دین میں کوئی بھی حقیقت نہیں تھی، وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ جب وہ اپنے سسرال کے مین گیٹ پر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی تو ساس نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک تھال میں چاول اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ چاولوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں لے کر پیچھے کو پھینکنے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ پریشان ہوئی تھی کہ رزق کو زمین پر پھینک کر اس کی بے حرمتی کرنا ہی کون سی رسم تھی۔ نہ اس نے اپنے خاندان میں سنی نہ دیکھی تھی۔ اس کے گھر میں تو کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنے کا کوئی بھی رواج نہ تھا۔ زینت کی والدہ اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ کہتی تھی رزق کی قدر نہیں کرو گی تو رزق بھی بڑی مشکل سے ملے گا، لیکن ساس کا کہنا تھا کہ اس رسم کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے میکے کا رزق چھوڑ آئی ہو، اب جو کچھ ہے وہ سسرال ہی ہے۔ زینت کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایسی کسی رسم سے اپنی زندگی کی ابتدا کرے، لیکن اس وقت وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے بس تھوڑے سے چاول ہاتھ میں لے کے پیچھے پھینکے، لیکن دل میں یہ افسوس رہنے لگا کہ چاول کے دانے کتنے بار آتیوں کے پاؤں کے نیچے آئیں گے۔ زینت کی 2 نندیں تھیں اور 3 دیور تھے۔ سبھی غیر شادی شدہ تھے، لیکن گھر میں بے حیائی کا راج تھا۔ جیسے ہی سب رسمیں کر کے اندر داخل ہوئی تو انہیں صوفے پر بٹھایا گیا اور پھر دونوں کے بیچ میں ایک بڑا سائنہ رکھ دیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ آس پاس میں غیر شادی شدہ دیور اور باقی کزن بھی کھڑی تھیں۔ ساس سسر اور گھر کے سارے بزرگ بھی موجود تھے۔ زینت کو اتنی شرم آئی کہ زمین پر نظر پڑ گئی۔ سب کے سامنے آئینے میں کیسے وہ اپنے شوہر کو دیکھ سکتی تھی؟ ایسی فضول رسم کو ادا کرواتے ہوئے اس کے دیور اور شوہر کے کزنوں کے جملے بازیاں بھی شروع تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا بھابھی جی ابھی دیکھ لیں، یہ نہ ہو کمرے میں خوف کے مارے ڈر جائیں، آپ کی شادی کس سے ہو گئی؟ ایک بازار گرم تھا۔ زینت ان کے جملے سن کر شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ بہرحال مذاق کا ایک طوفان تھا جو اس وقت برپا تھا، لیکن اس کے بعد جس رسم کی شروعات ہوئی زینت کے ہوش اڑ گئے تھے۔ زینت کے شوہر فیصل سے اس کے کزن نے کہا کہ رسم کے مطابق تم اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کر کمرے تک لے کر جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ زینت حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہاں سب موجود تھے، بزرگ بھی تھے، لیکن کسی نے بھی اس بے حیائی کی رسم کے لیے روکنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ سب ہنس رہے تھے۔ زینت کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ دھنس جائے۔ بھلا یہ کون سی بےہودہ رسم تھی جس سے زندگی کی ابتدا ہونے والی تھی؟ اس سے پہلے کہ کوئی اس رسم کی ابتدا کرتا وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی خدا کے لیے ایسی کوئی رسم نہیں کروں گی، آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نند سے اپنا کمرہ پوچھا۔ سبھی ہکا بکا اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی نند نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس بار اس نے فیصل کا بھی ساتھ آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ جانتی تھی کہ سب باہر اس کی اس حرکت پر چہ مگوئیاں کر رہے تھے، لیکن وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی 2 فضول سی رسموں کو وہ نبھا چکی تھی۔ اسے اسی بات کا بہت دکھ تھا۔ زینت بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس ماحول میں آ گئی ہوں۔ زینت کو اپنے بھائی کی شادی یاد آئی تھی۔ شادی ہونے کے بعد اس کی والدہ نے بھابھی سے سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت کروائی تھی کہ نیک کام سے اپنی زندگی کی ابتدا کرو، اور یہاں پر عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ اسے آج تک کبھی بھائی بھابھی کو سب کے سامنے بے تکلفی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں بہت زیادہ محبت تھی، لیکن نندوں دیوروں کے سامنے ایک تمیز اور لحاظ سے اس کے سے بات چیت کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد فیصل بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ زینت کا دل بوجھل سا تھا کہ اس کے اس اقدام پر اس کے شوہر اس سے ناراض ہے، لیکن وہ کسی قیمت پر ایسی کسی بھی رسم کو نبھا نہیں سکتی تھی۔ فیصل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت تھی جو تم نے باہر سب کے سامنے کی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی سب کے سامنے اس طرح سے جواب دیتے ہوئے؟ سب کزن اور میرے بھائی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ فاطمہ نے بڑے دھیمے سے لہجے میں بات کی۔ کہنے لگی سنیے جی، آپ کی سوچ ہے میں کیسے کسی ایسی رسم کو نبھا سکتی تھی؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی سب کے سامنے ایسی رسم کو ادا کرتے ہوئے؟ میں تو سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا پاک ہوتا ہے،
مرد بیوی کا لباس ہوتا ہے اور بیوی مرد کا پردہ ہوتی ہے، اور سب باتیں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں تو شاید شرم سے ہی مر جاتی۔ زینت کی بات سن کر فیصل کا غصہ پل میں ختم ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں بس ایسے ہی رسم کی جاتی ہے، پر چلو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ فیصل نے بات کو زیادہ تول نہیں دی تھی۔ زینت نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن اگلی ہی صبح اس کی ساس کمرے میں آئی تو غیر شادی شدہ نندے بھی آ گئی۔ بڑی بھی باقی سے پوچھنے لگی، ہمارا بھائی آپ کو کیسا لگا؟ دوسری نند کہنے لگی، بھابھی جلدی سے بتاؤ، بھائی نے رات کو آتے ہی آپ سے کیا کہا، کیا باتیں کی؟ زینت کی رنگت زرد پڑی تھی۔ بھلا غیر شادی شدہ نندوں کو اس طرح کے سوال و جواب کرنا شیوا تو نہ دیتا تھا؟ زینت نے کوئی جواب نہیں دیا، بات کو دوسرے موضوع میں بدل دیا۔ شادی کے چند دن میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ گھر کا ماحول کس قدر بے دین ہے۔ پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ وہ کس جگہ بیاہ کر آ گئی ہے، جہاں کوئی بھی نماز کا پابند نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی بہن کا لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دیور سب کے سامنے اس سے الٹے سیدھے مذاق کر جاتے تھے۔ اس کی ساس نے شادی کے دوسرے دن ہی کہہ دیا کہ میں ان کے کچن میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ زینت کو اپنی ساس کی بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی ساس کچن میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ پکا سکتی تھی، نہ کچھ کھا سکتی تھی۔ ساس کہتی تھی، سب کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، لیکن جیسا کھانا وہ بناتی تھی زینت کو بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے تو کیا کرے۔ کافی دیر سوچ بچار کے ساتھ اس نے سوچا کہ شادی اس کی ہو چکی ہے اور زندگی اس نے وہی گزارنی ہے، اس لیے اس کو اپنی محبت سے اپنے سسرال کا نظام بدلنا پڑے گا۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہ تھا۔ پہلی بار زینت کو غصہ اس وقت آیا جب بے تکلفی سے اس کے دیور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پہلی بار زینت کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ اس سب کو آئس کریم پیش کر رہی تھی کہ جب آئس کریم کے کپ کے ساتھ اس کے دیور نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ کہنے لگا، بھابھی جان کبھی اپنے ہاتھ سے بھی اپنے دیور کو کھلا دیا کریں، آخر میرا بھی کچھ حق ہے۔ زینت کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سب کے سامنے دیور کو بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بھابھی اور دیور کا رشتہ احترام کا ہوتا ہے، اور آپ ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ اس کی ساس بھی ڈانٹنے لگی، نندوں کے بھی جملے آئے تھے۔ دیور نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میں نے کیا بدتمیزی کی ہے آپ کے ساتھ؟ اس سے پہلے کوئی بات بڑھتی فیصل نے کہا، اس بات کو یہیں چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد تو زینت سے نہ نندے بات کرتی تھیں اور نہ ہی دیور۔ ساس یہ کہتی کہ یہ لڑکی تو ہمارے گھر میں رہنے والی نہیں ہے، جس طرح کے نخرے یہ دکھا رہی ہے، یہ ضرور میرے بیٹے کو لے کر الگ کر لی جائے گی۔ بات کوئی غلط رو دے دیا گیا تھا۔ زینت کے لیے تو مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں، پریشان ہو چکی تھی۔ نماز میں بھی یہی دعا کرتی کہ یا اللہ ایسا کیا کروں کہ اس گھر کا ماحول بدل جائے، میں یہاں کی بے حیائی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ رو رو کے وہ اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگی تھی۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ اس کی نندیں پورا دن یا تو لاؤنج میں بیٹھی انڈین فلمیں دیکھتی رہتی یا پھر اپنے آپ کو سجاتی رہتی۔ نہ ان کا نماز سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی گھر کے کاموں سے۔ ہر فیشن پر بات کرتی تھی، اپنے موبائل سے ٹک ٹاک بنانا، تصویریں کھینچنا، اپنے کزنوں سے بے تکلفی سے بات کرنا، ہنسنا، ٹھٹھے لگانا، یہ سب چیزیں عام تھیں۔ اذان کی آواز سن کے بھی کوئی نہ خاموشی اختیار کرتا اور اذان کا احترام کرتا، نہ سر پہ دوپٹے اوڑھے چھاتے، نہ ہی مرد مسجد کی جانب جانے کی تیاری کرتے۔ بس ایک سسر تھے جو کبھی کبھی ہفتوں بعد نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ زینت نے ابتدا شوہر سے کی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فیصل آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اس نے ایک بہت خوبصورت جائے نماز تحفے کے طور پہ اپنے شوہر کو دی۔ کہنے لگی، مجھے بہت پسند ہے، میرے ماموں ممانی سعودیہ عمرہ کرنے گئے تھے تو میں نے خاص طور پہ 2 جائے نماز منگوائی تھیں۔ اپنے ماموں ممانی سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں اسے بچھا کے نماز ضرور پڑھیے گا، پھر مجھے دیجیے گا۔ میں چاہتی تھی کہ وہاں کی مٹی ان کو لگ جائے، نماز پہ لگ جائے، تاکہ جب میں نماز پڑھوں تو مجھے یوں محسوس ہو کہ میں اپنے رب کے گھر کے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ بات سن کے کچھ پل تو فیصل اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کس قدر بھر چکی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے نام پہ آنسو بہانے لگتی تھی۔ کہتی تھی، میری دلی خواہش ہے کہ میں عمرے اور حج کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں۔ فیصل نے جائے نماز پکڑ لی۔ اس نے پہلی بار فیصل کو اسی جائے نماز پر
عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل میں سکون کی لہر تھی اتری تھی۔ اس کے دل میں اس کے شوہر کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اس دن ایسی مسکراہٹ تھی کہ گھر کے کسی بھی فرد سے چھپ نہ سکی۔ وہ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر زینت کو کس بات کی خوشی ہے، ورنہ وہ جب سے آئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے اکتائی ہوئی ہے۔ ہر وقت سیریس اور سنجیدگی ہی سجائے پھرتی تھی، مگر آج تو جیسے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ یہ اس کی کامیابی کا پہلا قدم تھا جو اس نے سر کر لیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ صبح فجر کے وقت اٹھتا، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا، پھر کام کے لیے دفتر میں جاتا تو وہاں بھی مسجد میں نماز ادا کیا کرتا، اور بالخصوص کال کر کے زینت کو بتاتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو۔ زینت اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کیا کرتی کم تھا، مگر یہ تو صرف اس کا شوہر تھا جو ابھی تک اس جانب کو راغب ہوا تھا۔ ابھی اس گھر کے باقی فرد بھی باقی تھے جن کو میں نے راہ راست پر لانا تھا۔ گھر کا سربراہ اور تمام تر ذمہ داری ساس ہی سنبھالتی ہے، اس لیے اس نے اپنے شوہر کے بعد اب ساس کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے گھر کی ضروری صاف صفائی کی اور پھر چلتی ہوئی کچن کے دروازے کے پاس آئی۔ ایک نظر کچن کو جانچا، ساس سامنے کرسی پہ بیٹھی میز پہ سبزیاں رکھ کر کاٹنے میں مشغول تھی۔ بہو کو کچن کے دروازے پہ کھڑے دیکھ کر ماتھے پہ گوڑی ڈال کر اسے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے زینت جانتی تھی کہ اس کی ساس کو کچن میں کسی کا بھی آنا پسند نہیں، خاص کر جب وہ کام کر رہی ہوں۔ باہر اس کی نندیں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں مصروف تھیں اور ساتھ ہی خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کی والدہ اکیلے کچن میں کام کر رہی ہیں، ان کی مدد کروانی چاہیے۔ بہرحال زینت نے کچن میں نظر دوڑائی تو واش بیسن میں برتن دھونے کے لیے پڑے تھے۔ زینت نے مسکرا کر اپنی ساس کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ برتن دھو دوں، آپ سبزی تیار کر کے ہانڈی بنا لیجیے گا۔ ساس نے زینت کی بات سنی تو حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج تک کچن کے کاموں میں ان کی کسی بیٹی نے انہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ تھکی ہوئی تو وہ ایسے بھی بہت تھیں، آج کام کرتے ہوئے وہ کافی بوجھل محسوس کر رہی تھیں، اس لیے سر جھٹک کر کہہ دیا، ہاں دھو دو، مگر دیکھنا مجھے برتن بالکل صاف ستھرے پسند ہیں، ذرا سی بھی چکنائی ہوئی تو مجھے دوبارہ سے خود دھونے پڑیں گے۔ زینت نے جی امی جی کہنے کے بعد واش بیسن کے سامنے آ کر برتنوں کو ایک نظر دیکھا کہ تبھی ساس کہنے لگی، زینت یہ دوپٹے کو اتار کر رکھ دو، کہاں برتن دھوتے ہوئے اسے سنبھالتی پھروگی، بلا وجہ ہی خراب ہو جائے گا۔ مگر زینت نے مسکرا کے ساس کو دیکھا اور کہنے لگی، نہیں اماں جی، ایسی کوئی بھی اچانک کچن میں آ جائے گا تو میں پھر گندے ہاتھوں سے دوپٹہ کیسے ٹھیک کروں گی۔ اس نے دوپٹے کو سلیقے سے لپیٹ کر اپنے گرد یوں رکھا کہ وہ اپنی جگہ سے دوبارہ نہ ہلے اور نہ ہی برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی جانب آئے۔ یہ دیکھ کر ساس حیران ہوئی تھی، وہ سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی اور زینت برتنوں کو اچھے سے دھونے لگی۔ جب ساس نے دھلے ہوئے برتن دیکھے تو بالکل چمک رہے تھے، چکنائی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرائیں اور کہنے لگی، بہو تم بہت اچھے برتن دھوتی ہو، مجھ سے بھی زیادہ اچھے۔ ساس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آج کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو میں برتن دھو دوں گی۔ ساس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اس کے بعد جیسے دھیرے دھیرے زینت کا کچن میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوتی تو ساس کو سبزی کاٹتے دیکھ کر کہتی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ سبزی کاٹنے میں مدد کروں، آپ ساتھ پیاز فرائی کرنا رکھ دیں۔ ساس کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جب ساس نے دیکھا بہو بالکل میری ہی طرح صاف ستھرے کام کرتی ہے اور کھانے کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتی ہے، تو اسے دھیرے دھیرے زینت پر اعتبار ہونے لگا تھا۔ ایک روز سبزی کاٹی تو کہنے لگی، زینت آج تم ہانڈی بناؤ، بھلا دیکھو تمہارے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ یہ سن کر تو جیسے زینت کو اپنا مقام مل چکا تھا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس روز اس نے سبزی بنائی، سسر کے لیے پرہیزی کھانا بنایا۔ آج تو کھانے کی خوشبو ہی الگ تھی، بار بار گھر میں جو بھی داخل ہوتا یہی پوچھتا کہ آج کچھ خاص بنا ہے، خوشبو تو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے، کیا بنا ہے آج کھانے میں۔ یہ سن کر زینت مسکرائی تھی۔ اس نے کھانا تیار کر کے سب کے سامنے رکھا تو سبھی نے کھانے کی تعریف کی تھی۔ سب کہنے لگے، اتنا لذیذ کھانا تو آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر ایک پل کو زینت کا رنگ متغیر ہوا تھا کہ کہیں ساس کو برا ہی نہ لگ جائے، مگر جب اس نے نظر اٹھا کر ساس کی جانب دیکھا تو اس کے ساس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور باقاعدہ خود بول کر ساس نے بتایا کہ آج کا کھانا زینت نے بنایا ہے۔ یہ سن کر سب کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ تو کسی کو بھی کچن میں برداشت نہیں کرتی، پھر آخر کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کیسے بننے دیا۔
اسی کے ساتھ ہی ساس کہنے لگی کہ بس آج سے فیصلہ ہو گیا کہ رات کا کھانا ہم سب کے لیے زینت ہی بنایا کرے گی۔ دھیرے دھیرے ساس کا رویہ زینت کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہیں یہ دیکھ کر فیصل بھی خوش تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کو اہمیت دینے لگی ہے۔ نندے جو ہر وقت دوپٹہ ایک جانب کو پھینک کے کبھی ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہی ہوتی، کبھی گھر میں ہر وقت ڈرامے لگائے رکھتی اور پھر رونا روتی کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، عجیب سے ڈپریشن ہے، سکون محسوس نہیں ہوتا، پچھلے 2 گھنٹے سے گانے سنے ہیں مگر دماغ ہے کہ سکون میسر ہی نہیں ہو رہا۔ ایک روز جب اس کی نند سر پکڑے یہی رونا رو رہی تھی تو زینت نے باہر آ کر ٹی وی پہ لگی فلم کو بند کر دیا اور پھر قرآن مجید کی تلاوت چلا دی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تلاوت بما ترجمہ ہو رہی تھی اور ہر کوئی نہ صرف سن رہا تھا، ترجمے سے ان آیات کا مطلب بھی سمجھ رہا تھا۔ نند آنکھیں موند کے وہیں بیٹھی رہی۔ دھیرے دھیرے اس کا سر کا درد جیسے غائب سا ہونے لگا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے دل و دماغ میں اتر رہا تھا۔ کہنے لگی یہ تو جادو ہو گیا، میرے سر کا درد تو اتنے گانے سننے کے باوجود نہیں ختم ہوا، مگر قرآن پاک کی تلاوت لگتی ہی جیسے میرے دماغ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، میں فریش محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر زینت اپنی نندوں سے کہنے لگی کہ ماڈرن ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دین سے دوری اختیار کر لیں۔ جب ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے۔ یہ گانے، فلمیں اور ڈرامے یہ سب تو اسلام میں حرام ہیں۔ اگر ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہوئے گزاریں تو ہمارا رب ہمیں کبھی بھی ڈپریشن میں پڑنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد تو جیسے اس گھر کا یہ معمول بن چکا تھا۔ صبح صبح اس گھر میں صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک کی تلاوت لگ جایا کرتی۔ پورا گھر تلاوت کی آواز سے گونجتا تو سوئی ہوئی نندے اور دیور بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ نماز ادا کی جاتی اور پھر قرآن پاک بھی پڑھا جاتا۔ زینت کو حیرت تو تب ہوئی جب ایک روز اس کی دونوں نندیں اس کے پاس آئی، کافی شرمندہ تھیں۔ اس کا چھوٹا دیور بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ آخر ان سب کے خاموش رہنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے زینت کے پاس آئے اور جھجکتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں قرآن پاک پڑھانا سکھا دو گی؟ یہ سن کر زینت کو دھچکا لگا تھا۔ اس کے دیور اور نند نے تو قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے فوراً اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سے ظاہر کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، نیک کام میں دیری کیسی، میں روز رات کو سونے سے پہلے تم سب کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا کروں گی اور پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تم سب سے پڑھایا ہوا سبق سنا کروں گی۔ زینت کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ ہر کوئی چند ہی روز میں اس کا گرویدہ سا ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے زینت اور فیصل کو بیٹی سے نوازا تھا۔ جب اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ایک مرتبہ پھر زینت کے دل میں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں پھر عجیب و غریب رسموں کو شروع نہ کر دیا جائے اور بلا وجہ کے خرچے کر کے خوشیاں منائی جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ فیصل نے زینت سے پوچھا تھا کہ تم اپنی بچی کے آنے کی خوشیاں کیسے منانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر زینت نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ میں چاہتی ہوں ہم اپنی بچی کی پیدائش کی خوشی میں غریب بچے اور بچیوں کو کھانا کھلائیں تاکہ ہماری بچی کو لوگوں کی دعائیں ملیں، نہ کہ عجیب سے خرافات رسمیں کر کے ہم پہلے ہی شیطان کو کھلی دعوت دے دی۔ یہ سن کر فیصل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ابھی تک اس کے 2 دیور باقی تھے جو کہ نہیں سدھر رہے تھے۔ ایک روز جہاں پر اکثر اس کے دیور بیٹھ کر ویڈیو گیمز اور مووی دیکھا کرتے تھے، وہ وہاں چلی گئی اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرنے لگی۔ تب اس کا دیور اچانک سے وہاں پر آ گیا۔ اس وقت تک زینت نماز ادا کر چکی تھی۔ دیور کہنے لگا کیا بات ہے بھابھی، آپ جیسی نیک لڑکی 5 وقت کی نمازی نے کیا صبح فجر کی نماز ادا نہیں کی؟ یہ سن کر زینت مسکرائی اور کہنے لگی نہیں، وہ تو میں نے اپنے وقت پر ادا کر دی تھی، یہ تو میں نوافل ادا کر رہی تھی، وقت تھا، گھر کے کام بھی آج کچھ خاص نہیں تھے، اس لیے سوچا کہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر لیا جائے۔ یہ سن کر دیور سوچ میں پڑ گیا۔ اسے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے نماز ادا کب کی تھی۔ کبھی کبھار بچپن میں اپنے ابا جان کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے، مگر اب تو صدیاں گزر گئی تھی اسے نماز ادا کیے ہوئے۔ ان پر کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی موجود نہیں تھا۔ گھر کا ماحول چند ہی سالوں میں کافی حد تک بدل چکا تھا۔ جب ایک روز ساس زینت کے پاس آئی اور یوں ہی باتیں کرتے ہوئے رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، تم جیسی بہو پا کر تو جیسے میں نہال سی ہو گئی ہوں، کاش میں بھی تم جیسی ہوتی تو اپنے بچوں کو پہلے سے ہی دین کے بارے میں بتاتی۔
انہیں دین کی جانب راغب کرتی تو وہ آج یوں بھٹکے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ سن کر زینت مسکرائی اور کہنے لگی کہ مجھ جیسا بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان کی خصلتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر دوسرا بھی اس جیسا بننے کی تمنا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی ساس کو بڑے ہی پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ تو ماں ہیں، بچوں سے پیار بھی کرتی ہیں، غصہ بھی کرتی ہیں۔ آپ کے بچے جوان ہیں، بڑے ہیں، یہاں تک کہ فیصل جو کہ شادی شدہ اور بیٹی کے باپ ہیں، پھر بھی اگر وہ کچھ غلط کہیں تو آپ فوراً انہیں جھڑک کر اس کی درستگی کرتی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے اف تک نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ ساتھ دنیاوی خواہشات پوری کرتے ہوئے اگر دین کی جانب بھی لاتی، انہیں دین کی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی، تو بڑی آسانی سے آپ کی بات مان کر اس جانب کو راغب ہوتے۔ پہلے یہ ڈیوٹی سمجھتے، پھر ایک فرض جسے ہر حال میں ماں کے ڈر سے ادا کرنا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگنے لگتی۔ نماز پھر ان کی عادت نہیں بلکہ خدا سے ملاقات کا ایک بہانہ بن جاتی۔ یہ سن کر ساس مسکرائی تھی۔ اس نے بڑے ہی پیار سے زینت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ 3 سے 4 سال کا عرصہ درکار ہوا تھا جب گھر کا ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ زینت کو اپنے دیوروں کی عادتوں میں فرق نظر آیا تھا۔ نندیں بھی باقاعدہ طور پر شرعی پردہ کرنے لگی تھی۔ ساس سسر بھی صوم و صلوات کے پابند ہو چکے تھے۔ یہ بالکل ویسا گھر بن چکا تھا جیسا اس نے چاہا تھا۔ یہاں پر ایک بات جو زینت نے واضح کر دی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر اپنی عادات ان جیسی نہیں کی تھی اور نہ اس ماحول میں ڈھل کر خدا کی خلاف ورزی کی تھی، بلکہ ان کو نیکی کی جانب راغب کر کے اس گھر کی چہیتی بہو بن چکی تھی۔